جہیز کا ڈیمانڈ، جہیز کی ڈیمانڈ مرد کی طرف سے، حقوق میں یہ کہاں حق ہے کہ تم نے جہیز لینا ہے؟ یہ پورا قرآن کریم موجود ہے، الحمد کی الف سے والناس کی سین تک مجھے دکھائیں جہیز کا حکم کہیں موجود ہو، آپ مجھے دکھا دیں، میں آپ کے ہاتھ چوموں گا۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، سیاستہ میں کوئی ایک حدیث دکھا دیں جس میں جہیز لینے کا ذکر ہو۔ میں نے ایک مولوی صاحب سے یہ بات کی تو اس نے کہا جی میرے پاس دلیل ہے، میں نے کہا پیش کرو۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو حضور نے جہیز دیا تھا۔ میں نے کہا جی پوری ہو گئی بات؟ جی پوری ہو گئی۔ پتر تو تصویر دا ایک رخ ویخیا ہے۔ کہنے لگا جی وہ کیا؟ میں نے کہا حضور پاک کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ بولیے بولیے کتنی ہیں؟ سارے بولیے کتنی ہیں؟ 4۔ جہیز کا ذکر کتنوں کا آتا ہے؟ باقی 3 کا کیوں نہیں آتا؟ یہ میرا سوال ہے۔ تو حضرت فاطمہ کی بات لایا دلیل 1، میں باقی 3 کو لایا ہوں دلیل 3۔ میرے سوال کا جواب دے، ان کے ذکر کیوں نہیں آتا جہیز کا؟ اب چپ۔ وہ بیٹیاں نہیں ہیں حضور کی؟ جی ہیں۔ لخت جگر نور نظر نہیں ہے؟ جی ہیں۔ ان کے جہیز کا ذکر مول صاحب آپ بتا دیں۔ میں نے کہا پھر آدھی بات پہ آپ نے دلیلیں کہاں سے بنانی شروع کر دی؟ دلیلیں تو نہ بناؤ جہیز کے حق میں۔ سنو، جہیز میں سامنے والا جو آپ کا داماد ہے نا، اس کی ہڈی پسلی دیکھی جاتی ہے، اس کی حیثیت دیکھی جاتی ہے۔ اگر بیوی کے لیے کما سکتا ہے کوئی جہیز نہیں دینا۔ جیسے حضور پاک کی پہلی شہزادی کی شادی ہوئی ہے حضرت لقیط ابو العاص بن ربیع الاموی سے رضی اللہ عنہ، کوئی جہیز کا ذکر نہیں ہے۔ بزنس مین ہے، خاوند کما سکتا ہے، جاتے ہوئے صرف ماں نے گلے میں ایک ہار رکھا ہے، بس ختم۔ وہ بھی ماں کی طرف سے گفٹ تھا، اختیاری تھا، کمپلسری نہیں تھا، الیکٹو تھا، لازمی نہیں تھا، ماں نے دے دیا بس۔ دوسری بیٹی حضرت رقیہ، حضرت عثمان سے شادی ہوئے، سیدنا عثمان غنی، کوئی جہیز نہیں ہے، وہ فوت ہوئی، حضور پاک علیہ السلام نے ایک اور بیٹی حضرت عثمان کو دی، سیدہ ام کلثوم، کوئی جہیز کا ذکر نہیں ہے۔ اپنی بیوی کے لیے کما سکتا ہے خاوند۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ معیشت کے طور پہ کمزور تھے نا، مالی لحاظ سے، حضور پاک علیہ السلام نے بطور تعاون اپنی بچی کو جہیز دیا۔ تو نے تعاون کو دلیل بنا لیا، تو نے تعاون کو استدلال بنا لیا۔ ان جہیزوں پر جو مصیبتیں آتی ہیں، سنو، باپ اپنے خون پسینے کی کمائی سے پتہ نہیں کہاں کہاں سے ادھار مانگ مانگ کے اس داماد کی ڈیمانڈ پوری کر رہا ہے، لیکن داماد کو شرم نہیں آتی جس نے اپنے دل سے اپنی جگر گوشہ تجھے نکال کے دی ہے، تو اس سے اس کا مال بھی لے رہا ہے۔ میں دوسرے لفظ میں کہوں، اس کی جان بھی لے رہا ہے، اس کا مال بھی لے رہا ہے۔ جو والد بیٹھے ہیں نا یہاں اس مجمع میں، اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے بتائیں جب بچی گھر سے رخصت ہوتی ہے تو باپ کے دل پر، ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ اور پھر جب جہیز وہ جو چوٹا پھوٹا بیچارہ دے دے تو محلے کی عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں، سنیں میری مائیں بہنیں بھی سنیں، یہ فساد کی بنیاد سنیں۔ آج کہتے ہیں مرد عورت کو کاٹتا ہے، کبھی کبھی عورت بھی عورت کو کاٹتی ہے۔ سنیں، کیا وہ گھر آئی، اس کی ساس کو ملی، اچھا کنوار گھنے ہوئے نو آ گئی بھی؟ جی آ گئی ہے۔ اچھا کیسے گھنائیے؟ اے گھنائیے ہوئے تو 2 نمبر شویوں، کہنا لوڑ دی کرسی، کہنا لوڑ دا صوفہ، کہنا لوڑ دا بیڈ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تیرے کیمٹس، تیرے تبصرے، تیری رائے نے اس بچی کا اس کے خاوند سے دل ملال کر دیا ہے۔ کسی کام کی چیزیں نہیں لائیں۔ تو میرا خیال ہے بیٹھی ہیں مارکیٹ وچ بہ کے صدر تاجراں دی بڑھ کے تے کو کاٹھی تے تے کو پلاسٹک دا ڈاڈھا پتہ لگدا ہے۔ عجیب انسانیت ہے، عجیب آیوں کر کے دوسرے کے گھروں کو آگ لگائی جاتی ہے۔ میں غلط کہوں، اللہ میرے ساتھ مدد کھینچ لے، میں دن میں یہ موبائل میرے پاس ہے 12 فتوے طلاق کے دیتا ہوں، 1 درجن۔ اس کی بنیادیں یہی ہیں کہ ہم نے 2 نمبریاں کی ہیں، ہم نے شادی میں دوسری کی بچی پر نظر رکھی، اس کے مال پہ نظر رکھی ہے، ہم نے کوئی اسلامی احکام کے مکمل کرنے کو ترجیح نہیں دی، الا ماشاءاللہ کوئی دے گا تو دے گا۔ میں نے نہیں دیکھا۔ لڑکے والے لڑکی کے باپ کے مال کو دیکھتے ہیں اور لڑکی والے لڑکے کی جیب کو دیکھتے ہیں، جاب لیس ہے یا تنخواہ دار ہے۔ جب شادی اس بنیادوں پہ ہوگی، مالوں کی بنیادوں پہ ہوگی، پھر یہ تکلیف دہ امر آئے گا۔ اور مفتی سے تو فتویٰ لکھواؤں وجن ہے والا، میں نہیں کسی کو بد دعا دیتا، میں بچیوں بیٹیوں بہنوں والا ہوں۔ میری الحمدللہ 3 شادیاں ہیں اور میرے 10 بچے ہیں۔ میں تم سب سے اس مسئلے میں تجربہ کار بیٹھا ہوں۔
مجمع میں ایک بندہ میری عمر کا اٹھے جو کہ میں 3 شادیاں بھی رکھتا ہوں 10 بچے بھی رکھتا ہوں میں متھا چومسا ہوں جنے دے پتر دا میں بڑا میں نہیں ہنسانے کے لیے نہیں کہہ رہا میں سمجھانے کے لیے بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں اس مسئلے میں دونوں طرف سے غلطی ہے ہمیں کچھ سمجھنا چاہیے ہمیں کچھ معاملات دیکھ لینے چاہیے کہ ہم کہاں تک بیٹھے ہیں ہم کہاں پہنچے ہیں ہم کس نہج پہ گرے ہوئے ہیں تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا